السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ معاشرے کیسے تباہ ہوتے ہیں اور معاشروں کی تباہی کے اسباب کیا ہیں۔ میرے خیال میں کسی بھی معاشرے کی تباہی کا جو سبب ہے وہ نظام انصاف کا انحطاط ہے۔ جب کسی بھی معاشرے کے اندر نظام انصاف کمزور پڑ جاتا ہے تو معاشرہ روبہ زوال ہو جاتا ہے اور اس معاشرے کے اندر لوگ خود کو محفوظ تصور نہیں کرتے اور معاشرہ تباہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ ناظرین، ایک مثال کے ذریعے اپنی اس بات کی وضاحت کروں گا۔ ایک طوطے اور طوطی کا کسی بستی سے گزر ہوا اور وہ بستی اجڑ چکی تھی، تو وہاں پر طوطے نے طوطی سے کہا کہ یہ بستی پتہ کیوں اجڑی ہے؟ کیونکہ یہاں پر کسی الو کا بسیرا رہا ہے اور اس الو کے بسیرا کرنے کی وجہ سے یہ بستی جو ہے اجڑ چکی ہے۔ اچانک سے ایک الو جو ہے وہ بھی اس طرف آ نکلا، تو الو نے جب دیکھا کہ طوطا طوطی جو ہے وہ سفر کی حالت میں ہے، تو الو نے طوطا طوطی کو کہا کہ آج آپ میرے پاس مہمان بن کے ٹھہریں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو دیکھ کر، آپ کے شکل و صورت کو دیکھ کر، آپ کی حالت کو دیکھ کر، آثار دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سفر سے تھک چکے ہیں۔ طوطا طوطی نے کہا کہ بالکل ہم تھکے ہوئے ہیں اور ہم بھی تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ تو طوطا طوطی اس کے مہمان بن گئے، رات بھر وہیں پہ رہے، اور جب صبح ہوئی تو طوطا طوطی جب اپنے سفر پر گامزن ہوئے تو الو نے طوطی کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی نے کہا یہ تو پوچھنے والی بات نہیں بھائی، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ تو الو نے کہا نہیں، تم اس کی بیوی نہیں، وہ تمہارا شوہر نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ تو طوطی ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ اپنی شکل و صورت دیکھو، اپنی شباہت دیکھو، میری شکل و صورت دیکھو، میری شباہت دیکھو، کسی طرح بھی ہم میاں بیوی نہیں لگتے۔ تو الو نے کہا کہ یہ بات تمہارے کہنے سے میں نہیں مانوں گا، اگر تم کہتی ہو کہ ایسا نہیں ہے تو ہم عدالت چلتے ہیں، اور عدالت میں جو قاضی، جو جج صاحب جو فیصلہ کر دیں گے اسی کے اوپر ہم عمل کر لیں گے۔ الو تھوڑا چرب زبان تھا، اس کو اپنی زبان کے اوپر دسترس تھی اور بولنے میں تھوڑا چالاک اور تیز تھا۔ الو جب عدالت میں گیا تو اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں کے اندر جج کو الجھا لیا، اور جج نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جی بالکل الو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ طوطی جو ہے یہ اس الو کی بیوی ہے اور طوطے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب وہاں پر طوطا جو ہے مایوسی کے عالم میں عدالت سے باہر نکلا اور اپنے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ اسی اثناء میں اس کو الو نے آواز دی، کہا بھائی رک جاؤ، کہاں اکیلے جا رہے ہو؟ تو اس وقت الو نے اس کی حسرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا بھائی آپ عدالت سے کیس جیت چکے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم میرا مذاق اڑاؤ، تو میں اب اپنے سفر پہ جا رہا ہوں، طوطی آپ کو مبارک ہو۔ الو اس وقت ہنسا اور اس نے کہا بھائی بستی میں آپ آئے تھے تو اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ الو جو ہے بستیوں کے اجڑنے کے اور ویران ہونے کی وجہ بنتا ہے، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ الو کسی بھی بستی کو اجاڑتا اور ویران نہیں کرتا۔ کسی بھی بستی کے اجڑنے اور ویران ہونے کی وجہ وہاں کا معاشرتی اور عدالتی نظام ہوتا ہے، وہ اس معاشرے کو اجاڑ دیتا ہے۔ ہاں، الو اس لیے بدنام ہے کہ الو وہاں پر آ کر سکونت اختیار کرتا ہے، وہیں پر آ کر وہ رہنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ الو کی فطرت ہے، وہ سناٹے والی جگہ کو پسند کرتا ہے اور خاموشی والی جگہ کو پسند کرتا ہے، اور سناٹا اور خاموشی جو ہے ویران جگہوں سے زیادہ کسی جگہ پر میسر نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج یہ بات کرنے کی نوبت اس لیے آئی، ضرورت اس لیے پڑی، کچھ سال پہلے سندھ کے اندر شاہ رخ جتوئی نامی ایک نوجوان نے ایک لڑکے کو، اپنی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لڑکے کو گولی مار کے ہلاک کر دیا، اور اس کے جب تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی، پتہ یہ چلا کہ شاہ رخ جتوئی جو اس لڑکے کی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، اس کو چھیڑتا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر غنڈہ گردی کرتے تھے، تو اس لڑکے نے اپنی بہن کو چھیڑنے سے منع کیا، تو انہوں نے انتقاماً کیا کیا، اس کو قتل کر دیا۔ ناظرین، یہ کیس عدالتوں کے اندر چلتا رہا، تو ابتداءً شاہ رخ جتوئی جو ہے وہ فرار ہو کے دبئی چلا گیا، بعد میں واپس لایا گیا، تو ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ حرکت میں آیا تو اس کو سزائے موت دے دی گئی اور اس کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی، لیکن ہمارے اداروں نے کیا کیا، اس کو جیل سے نکال کر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر منتقل کر دیا، اور ہاسپٹل کے اندر ایک فلور باقاعدہ طور پہ شاہ رخ جتوئی کے والد کے اثر و رسوخ کی بنیاد پہ اس کو دے دیا گیا، اور
اس فلور کے اندر اس کے لیے عیاشی کے تمام سامان مہیا کیے گئے اور اس کو وہاں پر آزادی تھی، جب چاہے جیسے چاہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جب چاہے جدھر جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ تو جب یہ بات میڈیا کی زینت بنی تو اس وقت حکومت سندھ نے کہا کہ اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ اداروں کی آنکھوں میں مٹی ڈال کے دھول جھونک کے وہ اس طرح کی کارستانیاں کرتا پھر رہا ہے۔ ناظرین، وطن عزیز کے اندر بہت بڑے بڑے عجوبے ہوئے اور ایک عجوبہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا ایجنسیز کے اندر بھی ہمارے ملک کی جگہ ہنسائی کی وجہ اور سبب بنا، وہ ایشو تھا کہ جب ہمارے سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایک ہاسپٹل کے اندر جب انہوں نے چھاپا مارا، بہت ہی معزز پولیٹیشین جو ہے کمرے میں بیٹھے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت کے اندر انہوں نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ میں عدالت کے اندر اپنے کیسز کو فیس نہیں کر سکتا کیونکہ میں بیمار ہوں۔ تو جج صاحب نے جب اس کے کمرے کی تلاشی لی تو اس کے کمرے سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں اور جب وہ شراب کی بوتلیں برآمد جج صاحب نے خود کی تو بعد میں انہی بوتلوں کو وہاں کے اداروں نے انہی بوتلوں کو شہد کی بوتلیں ثابت کر دیا اور زیتون کی بوتلیں ثابت کر دیا۔ ناظرین، اگر ہمارے ادارے اور ہمارا نظام انصاف اسی طرح چلتا رہا تو کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ ہمارا وطن جو ہے یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اگر ہمیں اپنے وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تو ہمیں اپنے اداروں کو اور اپنے نظام انصاف کو بہتر کرنا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلنا ہوگا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آج میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تو اگر قانون کے اندر غریب اور امیر کی تفریق کی جائے گی، غریب کے لیے الگ قانون ہوگا، امیر کے لیے الگ قانون ہوگا، تو کسی صورت بھی یہ ملک اور معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی یہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ بہت پرانا ہے، اس کے حوالے سے بھی موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ اس کے اندر امینڈمنٹس اور اصلاحات کرنے جا رہی ہے، جس کے اوپر اپوزیشن بہت زیادہ شور مچا رہی ہے اور ہمارے جو بار کے کرتا درتا لوگ ہیں، وکلاء برادری کے لوگ ہیں، وہ اس کے خلاف جو ہے وہ صد سکندری بنے نظر آتے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، قانون کے بارے میں کہا جاتا ہے قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس کو بڑے جانور تو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں لیکن چھوٹے جانور جو اس کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اور میرے ناظرین کی بھی نظر میں ایسی باتیں، بہت سارے کیسز اور شواہد آپ کے پاس بھی موجود ہوں گے کہ وطن عزیز کے اندر قاتل اگر جتنا قاتل کے پاس سورسز ہیں، جتنا زیادہ پیسہ ہے اتنی اس کی جیل لگژریس ہوگی اور اس کے لیے اتنی ہی سہولیات جو ہیں وہ جیل کے اندر اس کو زیادہ مہیا کی جائیں گی۔ اور اگر کوئی ملزم غریب ہے، اگر اس نے روٹی چوری کر لیا تو اس کو تو سالوں تک سزا کاٹنی پڑے گی، اور اگر ایک ملزم جس نے قتل کیا ہے اس کے پاس سورسز ہیں تو اس کو بری کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آنے والی نسلوں کو پرامن اور محفوظ پاکستان دینے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ناکام رہیں گے۔ اگر ہمیں آنے والی نسلوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے تو ہمیں نظام انصاف اور اداروں کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ایک خوشبودار، معطر اور پرامن معاشرے کے اندر سانس لے سکیں۔